بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک خوبصورت میں بابا یونس نامی کسان رہتا تھا۔ اس کی زندگی بہت سادہ مگر محنت سے بھرپور تھی۔ اس کی 3 موتی جیسی بیٹیاں تھیں جن کا نام زہرا، لیلی اور نائلہ تھا۔ ماں کا سایہ ان کے بچپن ہی میں اٹھ گیا تھا اور تب سے بابا یونس نے ماں اور باپ دونوں کا پیار اپنی بیٹیوں پر نچھاور کیا۔ گاؤں کے کچھ لوگ بیٹیوں کو بوجھ سمجھتے تھے، مگر بابا یونس ہمیشہ کہتا، بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، وہ خزانے ہیں جو وقت آنے پر سونا بن کر چمکتی ہیں۔ بیٹیاں بھی اپنے والد کی خدمت، محبت اور عزت میں کوئی کمی نہ چھوڑتی۔ گاؤں میں زندگی عام طور پر دھیمے اور پرامن انداز میں گزرتی تھی، مگر ایک سال بارش نہ ہونے کی وجہ سے قحط پڑ گیا۔ زمین پھٹنے لگی، کنویں خشک ہو گئے، سبزیاں پیدا ہونا بند ہو گئی۔ بابا یونس نے جو کچھ بچا تھا وہ بیٹیوں کے کھانے کے لیے رکھ دیا اور خود اکثر خالی پیٹ سو جاتا۔ زہرا، جو عمر میں سب سے بڑی اور نپے تلے مزاج کی تھی، ایک دن بولی، ابا، اب ہم صرف سہارے پر نہیں جی سکتے، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، ہمیں محنت کرنی ہوگی۔ لیلی، جو نرم دل اور مگر حوصلے والی تھی، بولی، ابا، ہم سلائی کڑھائی کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں۔ نائلہ، جو سب سے چھوٹی تھی لیکن ذہین سب سے زیادہ تھی، ایک دن جنگل میں گئی اور شہد کی مکھیوں کا ایک چھتا دیکھا۔ واپس آ کر خوشی سے بولی، ابا، کیا ہم شہد کی مکھیاں پال سکتے ہیں؟ بابا یونس حیران ہوا، پھر سوچ کر بولا، اگر نیت نیک ہو اور ارادہ پکا ہو تو اللہ راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ بیٹیاں گاؤں کی ایک بوڑھی عورت نانی جنت کے پاس گئیں، جو کبھی شہد کا کاروبار کرتی تھی مگر بڑھاپے میں یہ سب کچھ چھوڑ چکی تھی۔ نانی جنت نے پہلے انکار کیا اور پھر کہا، بیٹیوں، شہد کا کام کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے، مکھیاں کاٹتی ہیں، صبر سے کام کرنا پڑتا ہے۔ مگر بیٹیوں کے جذبے نے اسے مجبور کر دیا اور نانی جنت مان گئی۔ وہ دن اور آج کا دن، بیٹیوں نے دن رات محنت کی، شہد کی مکھیوں کے چھتے سنبھالنا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا اور سب کچھ خود کیا۔ مگر مکھیاں کاٹتی رہی، ہاتھ پاؤں سوج گئے، لیکن ہمت نہ ٹوٹی، خالص شہد نکالنے کی تربیت حاصل کرتی رہیں۔ 6 مہینے بعد ان کا شہد اتنا خالص اور خوشبودار تھا کہ لوگ دور دور سے خریدنے آنے لگے۔ زہرا نے شہد کو محفوظ رکھنے، پیکنگ اور بیچنے کے نئے طریقے سیکھے۔ وہ حساب کتاب، قیمتوں کی ترتیب اور گاہکوں سے بات چیت میں ماہر ہو گئی۔ لیلی نے خوبصورت مٹی کے جار بنائے جن پر ہاتھ سے کڑھائی کرتی، ان کی پیکنگ اتنی خوبصورت ہوتی تھی کہ لوگ شہد دیکھے بنا ہی خریدنے کو تیار ہو جاتے تھے۔ نائلہ نے شہد کی کوالٹی پر کام کیا اور وہ شہد کو پھولوں کی مختلف اقسام سے نکلواتی، ہر ذائقہ الگ اور خوشبودار ہوتا۔ تینوں بہنیں دن کو محنت کرتیں اور رات کو چراغ کی روشنی میں پڑھتیں۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں اعلان ہوا، ملک میں جو سب سے خالص شہد پیش کرے گا اسے انعام دیا جائے گا اور وہ دربار کا خاص سپلائر بنا دیا جائے گا۔ کئی بڑے تاجر، شہری کمپنیاں اور رئیس اس موقع کے پیچھے دوڑے۔ بیٹیوں نے مشورہ کیا اور اپنی سب سے خاص بوتل بھجوا دی۔ کچھ دن بعد پیغام آیا، بادشاہ سلامت نے تمہارے شہد کو سب سے خالص قرار دیا ہے اور تمہیں دربار میں بلایا ہے۔ بابا یونس نے بیٹیوں کو دعائیں دی اور گاؤں بھر نے رخصت کیا۔ دربار میں سب حیران تھے کہ اتنا عمدہ شہد 3 دیہاتی لڑکیوں نے کیسے تیار کر لیا۔ بادشاہ نے پوچھا، یہ شہد تم نے خود تیار کیا ہے؟ زہرا بولی، جی حضور، ہم نے اسے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے۔ بادشاہ نے شہد کو دوبارہ چکھا اور پھر خوش ہو کر کہا، اس شہد میں صرف مٹھاس نہیں، دعائیں بھی شامل ہیں۔ تم سب کو دربار کی طرف سے انعام دیا جاتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ تم گاؤں کی لڑکیوں کو اسی طرح کام سکھاؤ۔ بادشاہ نے گاؤں میں ایک تربیتی اسکول کھلوانے کا حکم دے دیا، جہاں نانی جنت اور تینوں بیٹیاں دوسرے لڑکیوں کو شہد کا کام سکھانے لگیں۔ کچھ ہی سالوں میں وہ گاؤں جو کبھی غربت میں ڈوبا تھا، شہد کے کاروبار سے ترقی یافتہ ہو گیا۔ وہاں کی لڑکیاں تعلیم یافتہ اور خود کفیل اور ہنرمند بن گئیں۔ بابا یونس کا نام عزت سے لیا جانے لگا اور لوگ دور دور سے اس کی بیٹیوں سے سیکھنے آتے۔ بابا یونس شام کو اپنی پرانی لکڑی کی چارپائی پر بیٹھ کر آسمان کی طرف دیکھتا اور مسکرا کر کہتا، یا اللہ، تیری رحمتیں بے شمار ہیں، تو نے میرے ہاتھ خالی رکھے مگر دل بھر دیا۔ ناظرین کرام، ہمیں یہاں پر کچھ سبق سیکھنے کو ملتا ہے۔
کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی، بیٹیوں پر بھی یقین کرنا چاہیے۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ مشکل وقت میں ہار ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اور تیسرا سبق ہمیں اس کہانی سے یہ ملا کہ ہنر، نیت اور محنت، یہ تینوں چیزیں کسی کو بھی بلند کر سکتی ہیں۔